الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست زار چار یارم تاب اولاد علی مذہب انفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے اس نے کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار والے خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس سے خالی ہوئے شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر مران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نام درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال سے خدمت کی
کہتے ہیں ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور تشریف لائے اور حضور نے مجھے فرمایا کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ. کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضور زمین پر بیٹھ گئے اور میری واپسی تک حضور زمین پر ہی بیٹھے رہے. صحابی کے گھر کا دستک نہیں دی کہ چارپائی پائن لے آؤ یا اپنا دروازہ کھولو میں نے اندر بیٹھنا. بے بناوٹ آداب پر ہزاروں درود. یہ کوئی بناوٹ کا نہیں کرنا جڑا ایک بار آیا پھر واپس نہیں گیا. ایسا حضور کی گلا کی تھی کوئی نہیں ادھر مدر کر کے گلا چلوا سکتے. آدم دائی کی تھی قید ہو کے ننگے سر حضور کے سامنے آئی. اقبال درویش لاہوری کہتا ہے دختر اکرا چو نبی بے پردی چادر خود پیش روئے خوب کشی. اقبال کہتا ہے جب آدم دائی کی تھی ننگے سر آئی تو حضور نے یا جو مزمل والی چادر لا کے اسے سر ہوتے دے دے. امریکہ کی لوگ اللہ مثالہ کرتے ہیں اپنے محبوب کی گلا چڑھ کے نویاں نویاں تحقیقاں تے نویاں نویاں ریسرچاں. حدیث ایک نہیں پڑھی پڑھ پڑھ کر کے انگلش سنا کے قوم جا رہے بھائی تو حدیث پڑھ کے سنا حضور کی اشارہ دا تو کیڑی گلاں لوگوں نے جے دو انگلش کے لفظ پڑھنے آ جانا سکالر پڑھنا ہوتا حدیث میں ایک بھی پڑھنی حضور کی باتیں کرو. اقبال کہتا ہے میں اسے پڑھن گیا مدت ماوے تکو دا عبودام رازدان دانشی نہ عبودام. اقبال کہتا ہے میں یورپ میں پڑھن گیا بڑا سر کھپایا باغبانا امتحانم کردام اور مارا میں ہی گلستانم کردام. اقبال کہتا ہے میں اسے یورپ کے پروفیسر نے امتحان لیا پھر میں نے سند دیتی گلستان لال ہزار عبرت. اقبال کہتا ہے میں پورا یورپ پھریا بندے نہ پتر میں نے ایک بھی نہیں نظر آیا. کہتا ایک بھی بندے نہ پتر کسی کو میں نے خوشبو نہیں آئی سب کاغذی بندے ہوتے میں نے نظر آیا. اور اگے اقبال پھر کی کیا انہیں کہا تازے بندے ہی گلستان رستان. کہنے لگا میں انہوں نے سندہ دے علم لپیٹیا سارا انہوں نے منہ دے ماریا. میں کہا رکھو ایک کوڑ میں کہا پھر اقبال کی تھی کہنے لگا آشیاں مرشاہ توبہ بستہ. کہتا مدینہ پاک جڑا راہ جاندہ سی نا اس راہ تے چھوٹے کا درخت تے آشیانہ بڑھا کے میں بیٹھا. ساڑھے مولوی یورپ میں جانے خاص کر کے انگلینڈ واپس آ کے 10 دن کی وجہ ٹریفک بڑی چل رہی تھی اتنے بتیاں بڑیاں جل رہی ہیں سن. میں آتا یہ بھی دسو نا سلمان رشدی بھی اتنے بیٹھے ہوئے یہ بھی نہ دسو کہوں کہ دنیا کا گستاخ بھی اتنے بیٹھے ہوئے جنہوں پناہ آگ لیا دیتی ہوئے. تسلیمہ نسرین بھی اتنے کتی کہنا بھی اس نے کتی دی توہین ہے اس نے خنزیر بھی کہنا بھی خنزیر نہیں دی توہین ہے. کتی ضرور ہے استاد رسول نہیں. گلا لوگ کر رہے ہیں ساڑھے نال جناب جی مولانا صاحب تھوڑی سی نرم بات کرو. اے کشتی کتی او ملالہ اتنی ساری اس نے مطلب ہے ساڑھی عافیہ صدیقہ نے جناب 86 سال قید سنائی کہ انہیں کیڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے جڑا کدی امریکہ دا صدر انہوں مل رہا کدی جناب اوباما انہوں مل رہا کدی جناب اقوام متحدہ خطاب کر رہی کدی کینیڈا میں جا رہی. پتہ ہے انہیں کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے. انہیں کیا اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے. تو کفر نے جواب بچی ہے وہاں جڑی اگر لافہ کر دیا تو کی دوں لے جڑا وارڈ پیسے چاہیے. اس واسطے میری کوئی تقریر ہلکی پھلکی نہیں اڑی جڑا بندہ بوس دل بیٹھے ہمیشہ کچھ جائے. میں بوس دل تو شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضور دی عزت اور ناموس تے جڑا بندہ غدار ہے اسی تو انہوں موتر ورگا بھی نہیں سمجھتے. میں کہا کہ پہلے میں اپنے کو گلیں نہیں کرتا ساڑھے فقیرہ نے لکھیاں نے گلیں میں کہہ دیانی کوئی گل بھی نہیں کرنی. وہ یہ بھونکتا ہے اور بھونکڑا بھی توہین ہے لفظ کتے دی بھی توہین ہے کہہ دیانی کہ ہمارے مندہ کوئی دل کرے. اس واسطے کہ منگولیہ کا کتا بھی اٹھ کے گستاخ نو پہ گیا
وہ منگولیا کا کتا بھی اٹھ کے پی گیا کہڑے مدرسے پڑھیا سی پڑھیا تو جناب ایسی تو منگولیا کا جب پادری نے سٹیج کے حضور کے خلاف گل کی وہ رسا توڑ کے ایسی بھی شکاری وہ رسا توڑ کے سٹیج پہ جا چڑھیا فخشمہ اس پادری کے منہ تے چنڈ ماری انہیں کیا باویں تھے مسلمان کوئی نہیں یہ ڈیوٹی آج میری لگی حضور کی بات کرو لبیک اے نعرہ لاؤ میرے سید سلامت حضور کی بات کرو سارے تسی میں بول دے کیوں نہیں تو آنکھ کی پریشانی ہے حضور کا نام لڑنے دے مجوس ہو تسی اللہ نہ راوی نعرہ حضور کی بات کرنی ہے حضور آ گئے بات ختم ہو گئی بس میرے آقا کی بات ہو گئی اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کانے دے بارے قیدیانی دے بارے لکھاں سلام ہومن صرف ایک دی عبارت میں پیش کرن لگا جو اعلیٰ حضرت بریلوی دی ایویں اسی اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیندے ہاں اصل اعلیٰ حضرت نے اس واسطے محبت ہے کہ ایک پیر ہوتے کھڑے ہو گئے گھوم کے پورے بر صغیر حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا میں ایک دو جملے صرف بیان کرنے لگا تاریخ اسلام ختم نبوت ہوتے ایک گل کسی نے کی تھی جڑی اعلیٰ حضرت بریلوی کی یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کی رضا کی طرح کوئی شہر بیان نہیں ہے جنہیں ڈھٹے کر دے جنہیں گاڑا کھا دیا حضور کے نام دے نام یا احمد رضا بریلوی دے ہی رہنے اے دینی مدرسہ ساڑا اے جناب محمد اجاز کمبو صاحب اے جناب انہوں نے میں دعوت دی میں حاضر ہو گیا اے حضرت صاحب نے تعارف کرایا مدرسے کا بڑا کوئی بات نہیں ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا مدرسے کی پھر بات ہوگی میں آخر تک گل کرن لگا ساڑھا ایک جوگی بیٹھے ساڑھا ایک جوگی بیٹھے اسلام آباد بھی وہ کہتا میں دینی مدرسے بند کر دیا میں آخر تیرا پیو بھی نہیں بند کر سکتا یہ دینی مدرسے رہنے اور ساڑھا جوگی بیٹھے انقلاب لانا چاہتا ہے فرانسی میں کہا حضور کا نام کیڑے پاسے گیا پہلے تو انقلاب مصطفی سی اب انقلاب فرانس کیسے ہو گیا انقلاب روس کیسے ہو گیا ہمیں بھی بتا ساڑھے کہا کہ اپنے دے خلاف نہ بولو میں کہا اپنا گھو کھاوے تو نہیں روکنا چاہیے تو نہیں کھانا چاہیے تو گل بن جاتی گھو تو کیوں ہی ہوتا اپنا کھاوے یا بیگانہ کھاوے توجہ بھائی میں ہسن والی بات نہیں کون ہس رہا ہسنے والی باتیں نہیں ہوئی انہوں نے سمجھ کو نہیں منڈے کی سمجھ میں جڑی گل کر رہا اس واسطے اسلام نے کہ انہوں نے کس لیے سمجھ بٹھاؤ انہوں نے کی پتا میں کی گل کر رہا لیکن سنیا دا افسوس ہے بھائی انہوں نے بچے ہمیشہ کے بیٹھے ہوتے میلاد کا جلوس بھی کرنا ہوئے تو وہی جھنڈے ناپ کے سرکار کی آمد مرحبان والے ہس رہے ہوں گے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسی کام کیڑا کر رہے ہیں سنی خالی جناب گھر بیٹھے عاشقان مصطفیٰ 12 ربیع الاول شریف نو یہ بچے نے جھنڈے پکڑا گلیاں پھرا رہے ہوندے کہ جی سرکار کی آمد مرحبا تے میں کہ جڑے سنڈے اندر بیٹھے نہیں انہاں دا کی کام یہ خالی عاشقان مصطفیٰ اپنا جڑا نا کوئی سمجھو بدلو اپنے آپ میں بچے نو ظاہر ہے انہوں نے جگہ مل گئی تو انہوں نے بہنا ہے تسی جی پچھلیاں صفحہ چلے گئے اگلیاں صفحہ جا کے بیٹھو کہ میں تقریر بھی صاحب نے ہونی چاہیے مولوی ساری رات لگے رہن کے ظاہر قوم نو نیند تے آنی اپنے آپ میں بدلو بالکل حضور دی غلامی وچ لیا بس اے قیدیانی ایویں نہیں ہوتے آ کر کھڑوتے اے ذرا سنو اعلیٰ حضرت بریلوی نے قیدیانیوں کے بارے کی گل کی تھی باقی علماء جڑے مشائخن میں نامہ تو واقف نہیں سارے میرے سر دا تاج ہیں انہوں نے میری واقفیت ہے لیسن کا ٹائم لین اے بھی نال میں تھا لیا ہاں جی یہ سارے حضرات اور بھی علماء سارے میرے سر دا تاج ہیں لیکن میں نامہ دی واقفیت نہیں قاری صاحب نے زیارت کی تھی انہوں نے بزرگوں کی زیارت کی تھی اشریت صاحب شاہ جی بیٹھے اور یہ تو بڑی وڈی شاہ انہوں جان دے ہاں جی یہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے جڑے خلیفے ہیں انہوں نے کی لگتے ہو شاہ جی سید ایوب علی رضی اللہ دادا جی اعلیٰ حضرت بریلوی دے خلیفہ سے
आला हजरत बरेलवी ने हुजूर की इज्जत उत्ते पैरा के में दिता। हमारे बाज वाइजीन और जो खतीब होते हैं ना, कहते जी मिर्जे ने ये बात की है, हुजूर का फरमान ये है। मैं कहा मिर्जे की बातों के मुकाबले में हुजूर के फरमान पेश करते। आला हजरत बरेलवी जो गल की थी ना जी, आपने फरमाया कि मिर्जे के अकवाल अनजसुल अबवाल हैं। काला यकूल कौलन, कौल कहते हैं एक गल नूं, उसदी जमा है अकवाल। मिर्जे दियां गल्लां नजसा यनजसु नजसन अफल तफसील अल मुज़क्कर मिनो अनजस, सब तो ज्यादा पलीत बौल, बाल यकूल बौल, और बौल कहते हैं छोटे पेशाब नूं, उसदी जमा है अबवाल। आला हजरत बरेलवी कहते हैं जरा समझो आला हजरत गल किथे जाके की थी। आला हजरत बरेलवी एक मूतर कीता मुसलमाना, एक मूतर कीता हिंदुआ, एक मूतर कीता सिखा, एक मूतर कीता ईसाइयां, एक मूतर कीता यहूदियां, एक मूतर कीता अमरीकियां, एक मूतर कीता रूसियां, एक मूतर कीता गां, एक मूतर कीता मच, एक मूतर कीता गिदड़, एक मूतर कीता भेड़िए, एक मूतर कीता खिंजीर। खिंजीर फिर उदा मूतर। आला हजरत बरेलवी फरमाने मिर्जे दियां जितनियां गल्लां ओ खिंजीर दे मूतर नाल भी ज्यादा पलीत। बिल्कुल हाँ जी, मिर्जे के जो अकवाल हैं वो अनजसुल अकवाल हैं। सुने जी? हाँ जी, ऐ साड़ा इदारा अलकादरी कहता मैं मदरसे बंद कर दिया। मैं कहा ना ना, जामिया उस्मानिया फारूकिया के चलना है क़यामत तक। क्यों जी? तू कौन होता है? अदारा युदीरु इदारतन व मुदीरुन व मुदीर युदारु इदारतन फज़ाका मुदारुन लम युदीर लम युदार ला युदीरु ला युदारु ला युदीरा ला युदार ला युदीरन ला युदारन ला युदीरन ला युदारन अल्लाह प्रमेनो अदर ले तो दर ले युदर वन्ना युआनो ला तो दर ला तो दर ला युदर अज़रफ मेनो मुदारुन मुदारान मुदारात। नेक्स्ट चलना है ऐसे करना है। ऐसे ऐसे मुंडे जनाब पढ़ानियां ने चीज़ां तुहानू की पता, तू उत्ते बैठ के जनाब गुग्गू साढ़े मदरसे तू बंद करना चाहता, कहता मैं सेकुलर स्कूलों में तब्दील कर दूंगा। तेरा प्यो अंग्रेज भी नहीं इतने बंद कर सके साढ़े मदरसे, तू कौन होगा साढ़े मदरसे बंद करने? इतने हामिद अहमद हमदर्द हामिद चलना है। हाँ, इतने इस्ताना यस्ताइनो इस्तानतन व मुस्ताइनुन चलना है। अनम युनमु इनामन व मुनमुन चलना है। अनमता अलैहिम दल्ला यदल्लु दलालन व दालुन चलना है। इत्तका यत्तकी इत्तकान व मुत्तकिन चलना है। अनफका युनफिकु इनफाक व मुनफिक चलना है। आमना युमिनु ईमान इत्थे पढ़ाया जाना है। ऐकन युकिनु ईकान इत्थे पढ़ाया जाना है। अफलाह युफ्लिहु इफलाह इत्थे पढ़ाया जाना है। हाँ जी, मैनू अलहमदुल तो लैके ते वन्नास तक पूरे कुरान दी गिरदाना आंदियां, नाल तालीला भी आंदियां, नाल कानून नंबर भी आंदे कि नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन असल में नस्ताइनु था। फिर किस कानून के मुताबिक वाव का कसरा इनको दिया, वाव साकिन गैर मुदगम कसरा के बाद या हो गई। ये दालीन असल में दालिलीन था, फिर पहली लाम साकिन करके दूसरी ने इदगाम कीता। केड़े कानून ये भी मैनू याद है। पूरे कुरान में कोट के मेरे को पूछे जी फलाना सीगा तो गिरदान से तालीम दसो फकीर को आगे ये उसका नाम करना है। आला हजरत बरेलवी दर का कुत्ता भी नहीं पड़ता, हुजूर के दर का कुत्ता होना तो बड़ी बात है ना। तू साढ़े मदरसे बंद करना चाहना, मैंने अरबा सीगे आंदे, अरबा सिर्फ सीगे सुभान अल्लाह। ये कुरान है, फिर बुखारी के सारे सीगे मैनू आंदे, फिर मुस्लिम दे भी सारे सीगे मैनू आंदे। हां जिल्दां जड़ियां मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल दे भी मैनू सारे सीगे आंदे। ये है दीनी मदरसे। मैं ट्यूशन कोई नहीं पढ़ी, हां मैं ट्यूशन कोई नहीं पढ़ी। ऐ तुसी स्कूल पढ़ांदे हो, मैं तो इससे बोलना नहीं चाहता। सानू जनाब मौलवी जाहिल होते हैं, मौलवी जाहिल होते हैं। मैं जो ऐसी ना इफ्तिखार चौधरी, मैं उस वेले उसको कहा सी मेरी तकरीर इंटरनेट पे भी मौजूद है। मैं कहा इफ्तिखार चौधरी ऐदी मैनू वजाहत दस दे, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। मैं आका एक माल दा शेर दा तर्जमा दस दे, मैं मना गए चीफ जस्टिस।
انہوں نہیں آتا کسی نے بھی نہیں آتا ویسے تو ڈپٹی چیئرمین پچھلے دن تمہیں پتا مشترکہ اجلاس ہو رہے سی تو سلاد جڑے مرے انہوں نے کہا جی فاتحہ پڑھو اور ڈپٹی چیئرمین کہتا قل هو اللہ احد اجمعین برحمتک یا کہنے جی دنیا کی مختصر ترین دعا ہوئی میں کہا اس کتے نو اگے قل هو اللہ بھی نہیں آتی سی پوری نہیں آتی سنایا آ کے ٹی وی جانی ساڑھنا مذاق دین نال اتنا کر دے ہو تسی ظالمو قل اللہ بھی تانوں پڑھنی نہیں آتی گلا کر دے ہو ساڑھے بارے مولوی جائز ہوتے ہیں اسی جائز ضرور ہوندے ہیں لیکن نبی دے دین دے غدار نہیں ہوندے رحمان ملک مترہ باری لکھی ہوئی قل اللہ نہیں آتی اے قاری صاحب جناب پرنی 4-5 ہزار بیچارے تنہا ہو جب 10 بھی کر لو اے جناب الحمدللہ کہ والناس تک غیر ٹوشنہ تو قرآن پڑھا دیں اے صرف رسول اللہ دا دین ہے مسیطہ میں مولویاں 5,000 سنگی تسی ستے ہوں دے ہو مولانا کہنے اللہ اکبر اللہ جی اسی تو ستے ہوئی سی علامہ صاحب اذان دے دی اے نا دینی مدرسے دیا برکتان اے تے پڑھان والے منڈے نو دس دن اوے بچو پریشان نہیں ہونا سب تو پہلے دینی مدرسے دے طالب علم صفہ دے حضرت ابو حریران سمجھ آئی بخاری شریف کی حدیث موجود ہے بخاری شریف موجود ہے حضرت ابو حریرہ کہتے میں اتنا میں بھوک لگتی سی میں مسجد نبی شریف کے دروازے تے ڈھہ پوندا سی تے صحابہ میری گردناں تے پیر رکھتے سن وہ سمجھن انہوں مر گئی حالانکہ میں تے بھوک دی وجہ تو ڈھہ پوندا سی دینی مدرسے کے طالب علم کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا جناب وہ چمچوں کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے فلانے کو گوشت ملتا ہے اے میں دینی مدرسے کے بچے نال گل کرن لگا جڑے پہلے اصحاب صفہ تے سرخیل حضرت ابو ہریرہ وہ بھی بھوک دی لیکن سدا بھوک نہیں رہندی سدا بھوک نہیں رہندی میں جتنے بھی میرے مولوی گل کر رہے میں سارے کو پوچھنا میں پنڈوں لے کے کتنے پیسے آئے جی سارے میرے سمیت کتنے پیسے لے کے آئے اے دین نے سانو سارا کچھ دیتا ہے ہاں اے دین نے سانو عزت دیتیاں کیوں جڑا شاہ عزت دیندا او دے مگر نہ چکل دے جناب سار مولوی اے بی سی کے پیچھے دوڑ رہا ہے میں کہا مولویوں گھروں کتنے پیسے لے کے آئے سی سارے دشمن نے حساب کرو جڑا دین دا لیا نے واپس کرو جے دین دا لیا نے پھر دین دا کم کرو بیٹھ کے دین کا کام کرو میں روپیہ بھی نہیں دیتا دین پڑھا تو سب پیسے دیتے ہیں تو سب دیتے ہیں تو سب کو تعلیم پڑھی ہوئے تو تعالیٰ تو اشنا لیکن مدرسے میں پیسے کسے نہیں دیتے ساڑھے مفتی صاحب نے نہیں دیتے محدث اعظم پاکستان نے بھی نہیں دیتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے روپیہ نہیں دیتا پڑھن لگیا ساری دنیا نے دین مفت پڑھا جو دین کہنا مولوی خادم میری خدمت کر پھر کہنے پیسے دو لیکن ایک گل یاد رکھنا دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا انہیں صحابہ کا ادھار بھی نہیں رکھا انہیں تو صحابہ کا ادھار بھی نہیں رکھا حضرت ابو ہریرہ سدا ہند رہے نہ پھر بحرین کے گورنر بنے پھر ریشمی رومال نال نک صاف کیتا آپ پھر اس ویلے فرمان لگے واہ واہ ابو ہریرہ ایک وقت اسی طرح ٹکر نہیں لگ سکتا اج نہ ریشمی رومال نال نک صاف کرنا سدا اے دینی میں بچے جو بیٹھے ہوئے سدا نہیں رہنا تسی استاد العلماء پڑھنا ہے مفتی پڑھنا ہے قاضی پڑھنا ہے اے بھی نہ مایوسیاں ادھر ادھر بیٹھے کرو جے مایوسیاں جناب سارے وہ جی مدرسے پڑھنا میں نے کہا ہاں مدرسے پڑھنا ساڑھے بچے نے میں جرکایا جانا بھی آپ کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں ساڑھے بچے وہ وہاں کالج بھی ہوتا ہے وہاں جدید تعلیم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پڑھتا کیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن علم القرآن آندیا لیکن نہیں آندی پھر کہا چل پڑھ اے بی سی پڑھ کے تو کی کھٹیا میرے نہ پہ قرآن پڑھ ساڑھے پاکستان میں آخری کوشش ہو رہی دینی مدارس کو ختم کیا جائے جدید تعلیم نافذ کی جائے جدید تعلیم نافذ کی جائے اقبال کہہ رہا ہے دانش حاضر حجاب پرست بت پرستو بت فروشو بت کر اقبال کہنا ہے جو جدید تعلیم ہے نا سب تو بڑا بت ہے جڑا حضور تک پہنچن دی رکاوٹ ہے کہنا ہے جدید تعلیم جڑی ہے آپ کو نظریات دے بت گھڑ دیں پھر وہ بت بیچ دیں پھر وہ کہنے ہیں اس بت دی پوجا بھی کرنا اے جڑا ناموس رسالت سے جو کچھ قانون ہے جدید تعلیم دے کارنامے سارے ممتاز قادری اندر ایویں چھوڑے جی پاکستان بنیا قائد اعظم محمد علی جناح غازی المدین کا مقدمہ لڑن کیوں آ گیا غازی المدین کسی کو پوچھ کے مارے تھی کہتے جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا میں کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح کا مقدمہ لڑن کیوں آیا وہ چاہیے سی وہ کہنا بھائی اس منڈے نے قانون ہاتھ چ لیا میں مقدمہ نہیں لڑنا 14 جولائی 1929 بمبئی تو چل کے لاہور آیا اقبال کے کہنے
تے آیا ہائی کورٹ پیش ہویا جج بھی کافر سی ہو لگا آئیں بائیں شائیں کرن قائد اعظم کہنے لگا ہے بندے نے پترا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے نعرہ تکبیر ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ وہابی نار دیوبندی نعرہ لا دیتا ہے تاج بھی زندہ تخت بھی زندہ اسی سنی لا گیا تاجدار ختم نبوت انہوں سمجھ نہیں نا تاجدار ختم نبوت اسی ختم نبوت کے نام تجارت نہیں کرتے ہاں جی میں نوکر صحابہ تھا میں آتا نوکر صحابہ تو ہوتا تو نبی نے بھی نوکر ہوتا ساڑھے سنی بھی چلے بھائی اس رات بندے پیچھے چل بند میں کہتی ہوں نوکر تو صحابت ہوتا تو تا کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتے میں نے ہو جاتے صحابت ایتے میں لکھا کہ خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی جنگ یرموک کے ٹوپی گر گئی تے صحابہ نے کہا تلاش کرو بڑی دیر کے بعد ٹوپی لبھی بڑی دیر کے بعد تے ٹوپی دا رنگ کی وجہ سی کہتے ہیں فائدہ یہ کلام صوبتن خلقتن ٹوپی بڑی پوسیدہ صحابہ کہنے لگے بابا جی ایسی ٹوپی واسطے تسی بندے مروا دیتے خالد بن ولید فرمانے کہ ٹوپی نہ ویکھو گل وچ ہو رہے آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے حضور نے اپنے بال اتروائے فقط الناس صحابہ دوڑے وال لے فسبقت من ناسیتہ میں آگے بڑھ کے حضور کے پیشانی سے وال مانگ لے فجعلتها فی هذه القلنسوۃ اور پھر میں وہ بال مبارک اس ٹوپی وچ سیل ہے فلا اشهد قتالا فهي معي الا رزقت النصرة میں جس جنگ جانا ہے ٹوپی پا کے جانا انہاں باڑا دیا برکتاں نال رب مینوں فتح دے دا نوکر صاحب دے پترا اے دسنا دنیا نو گل دسنا یہ گل کہ خالد بن ولید تو کہنا نبی کچھ نہیں کر سکتے اے خالد بن ولید آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ پیدا کوئی نہیں ہویا لیکن پھر بھی یہ نہیں کہ خالد کے ہاتھ بڑی پاور ہے خالد دلیرہ خاندان دا ہے خالد کے اندر اے پاور ہے فرمایا نہیں خالد کی پاور اپنی جگہ ہے میں نے فتح حضور دے والا دی وجہ تو اللہ رزقت النصرۃ جس جنگ میں جاتا ہے ٹوپی پا کے جانا میں کہتی اتنے نے کہہ دیں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا اے جناب سارے تدیر اے سنی دلیر ہوگا سنین ہویا کہ سانو کہنے تھی آپ فرقہ واریت کی باتیں نہ کریں میں کہتی فرقہ واریت تھی کوئی نہیں دادا صاحب 1000 سال پہلے آپ نے فرمایا میں سنی ہوں کیوں جی دادا صاحب نے کہا میں سنی ہوں اور دادا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے لکھا فرمایا مقتدائے سنیاں مقتدائے سنیاں سنیاں دا بھی بابا دادا صاحب بھی سنی جنہ کے پیچھے ہاتھ مان کے کھڑے ہو بھی سنی فرقہ واریت تے وہ پھیلا دیں جڑے اہل سنت تو علیحدہ ہوئے اسی بندے نہیں علیحدہ ہوئے دادا صاحب نے کہا اسی بھی سنت مار رہے جڑے کہتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے فرقہ واریت تو وہ پھیلاتے ہم تو نہیں پھیلاتے سنی کے ہاتھ جناب جس نے انہوں نے لایا دائیں بائیں سنی ہونے چلے گا اور دائیں بائیں ہونا چلے ہو دائیں بائیں تے ہوئے جن کے کوئی شیر کوئی نہ ہوئے ساڑھا تو دادا صاحب کا ایمان کوئی نہیں خواجہ صاحب کا ایمان کوئی نہیں انہاں کو ایک طارق جمیل آیا وہ بڑی تقریب کرتا ہے میں کیا کرتا ہے کہنا سے جو کہتا ہے غاروں میں رویا یاروں میں رویا مزاروں میں رویا میں کہا جی رویا رویا نا پترا ساڑھے فقیران میں حضور کی شفاعت کے بارے گل کی تھی لیکن یہ جی نہیں کی تھی یہ تو رویا رویا کرنا اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ اے خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں
خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ساڑھے فقیر بھی یہ گل کی تھی شفاعت دی، لیکن رویا نہیں۔ میں نے دے بھائی علامہ والولا اعلیٰ حضرت بریلوی دے وچ حدیث پاک نقل کی تھی، وہ بھی ذرا لطف لو۔ کینیڈا میں جا کے اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد نہیں بنے، نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے۔ ہاں، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے۔ نہ کیوں نہ اذان ہو، مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جان پوری فرمایا نہ کیوں نہ اذان ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر، رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر۔ کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی جب حضور کی گل کی تھی نا، فرمایا نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں آسمان کو چلا گیا ہوتے مدینہ پاک دی مٹی رہ گئی تھلے، فرمایا ہوں ویکو نہ پتہ لگنا آسمان ادھر جھکے ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ۔ فرمایا ہوں قیامت تک جھک کے راسی، اس طرح جھک کے راسی آسمان، کیونکہ مٹی کو سلام تو کرنا ہے۔ اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا کنارے خارے مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ اگے اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو چند گھٹتے انج رہ جانا نہ ہلال بن جانا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شام خمیدہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں کہ جب حضور دے ابرو نو جا کے سلام کرنا سی تو پھر اے شکل سے بنانی پڑی، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں۔ یہ پہلی باری حضور کو ساری دنیا چلی جاتی بادشاہ کے، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، اب بس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تسی تے ہو نیک میرے جیسے گناہگار قیامت والے دن گناہوں دی وجہ تو ڈٹے ہون گے، جی حضور دا قبا دا دامن اونچا ہوئے تو پھر نپڑا کیندے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو کہ یہاں خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا۔ اور آخر تے اے گلہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو سیکھیا، میں صرف حضور دی گل کرنی، دائیں بائیں نہیں ہونا، دائیں بائیں سانو لوگ کہتے ہیں ادھر جاؤ جی ادھر جاؤ جی، وہ ساڑھا ایک بیٹھا کریکٹر ریٹائر گٹے گوڑے ہو رہے ہیں نواں پاکستان۔ میں کہا نویں پاکستان دے پترا سانو پرانا پاکستان چاہیے، جیڑا قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑھایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کڑیاں نو تے نچا رہے ہیں، سانو ایسے پاکستان نہیں چاہیے۔ ہاں جیڑی کڑیاں صفا اور مروہ کے درمیان نہیں نچ سکتیاں نچ سکتیاں۔ ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، جہدے وچ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی محنت، سید نعیم الدین مراد آبادی دی محنت، محدث کچوچوی دی محنت، سید ابو البرکات دی محنت، پیر آپ برجوندی شریف، پیر آپ مانگی شریف، پیر آپ زرگوڑی شریف، پیر میر علی شاہ۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، ہمیں نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جہدے مسلمانوں دی کڑیاں نچدیاں نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے حضرت عمر نے اٹھ کے گل کر دینیاں۔ حضرت عمر نے فرمایا مال تھوڑا رکھو، مال زیادہ نہ رکھو۔ ایک عورت اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے مال تھوڑے کرنے والے؟ اللہ رسول تو ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیتا ہے۔ حضرت عمر ایک کہہ کے بیٹھتا ہے افتہ عمر و صحابت امراۃ۔ ہاں ہم ایسے عورت اسلام پیدا کرتا ہے جو عمر کو بھی بات کر دیں، ایسے نہیں پیدا کرتا جو اسلام آباد جا کے اپنے جسم کو تھڑکائیں کہ جناب یہ جدید پاکستان آنا ہے۔ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ گورنر عبد الصمد لاہور کا گورنر سی، وہ بیٹی سی شرف النساء۔ اے بچو قرآن جدوں دا چھڈیا، اقبال کلندر لاہوری کہندا وہ ہر ویلے قرآن پڑھدی سی تے نال تلوار بھی رکھدی ہوندی سی۔ آج دے مولوی تلواراں دی تقریر نہیں کردے، بھی انگریز کدھر ناراض ہونا، وہ ایٹم پوائنٹ پڑھائی کھڑا جی اپنے نبی دی تلوار تے آئیں بائیں شائیں کردا ہے۔ اقبال کہندا باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہندا وہ کفر کی حفاظت واسطے اتنا اسلحہ بڑا بیٹھا ڈوب گیا، تم اجے حضور کی تلواراں دی آئیں بائیں شائیں کردا رہا۔ 1400 سال ہو گئے یہ حضور کی تلوار، کہتا نہیں تلوار سے نہیں پھیلا اخلاق سے پھیلا۔ میں نے کہا تلوار سے بھی پھیلا اخلاق سے بھی پھیلا۔ جڑا ایڈا ڈرپوک ہے اس نے کیا کسی تو کلمہ پڑھ، جڑا حضور کی تلوار سے بھی پریشان۔
وہ تلوارہ پکڑ گئی تھی صحابہ کیسر و کسرا دے جا دروازے کھڑکائے فرمایا نکلو باہر حضور آ گئے کیوں وہی تلوارہ پکڑ کے جو گھوڑے سمندر میں پا دیتے اتنی قیمتی لوگ گلا کر رہے ہیں آپ کو اقبال کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق قدرمان نہیں دین شہبازی اقبال کہنا ہے تو شاہینہ دا دین ہے جنگ یرموک کے جنابینہ صحابی نہیں چلے گئے جنگ یرموک کے جنابینہ صحابی نہیں چلے گئے کافران دیا 11 صفحہ تے مسلمانہ دیا 3 صفحہ عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے میں نے بھی لے چلو صحابہ نے کہا میں لے چلو تم نابینہ آدمی تینوں سنبھالنا پڑنا ہے سانو تو اسے لوڑے لڑن دی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم فرمان لگے میں سنے آپ بندے تھوڑے میں نابینہ ضرور آپ نال بندہ کھڑ کرتے ایک بندے دا اضافہ ہو جائے اگلی بات آپ نے جڑی فرمائی نا فرمایا یار جھنڈا میں نے دے دینا جنگ شکست کا موقع آیا تسی نس جانا میں تھوڑا جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہا تے بعد ایک صحابہ نے جب لاشا چاہیاں تے عبداللہ ابن ام مکتوم سینے نال جھنڈا لایا کیوں جی ایتھے تے نابینے نو راہ کوئی نہیں دستا روڑا پائی کھڑا ہوندا میں نو روڈ پار کراؤ انہوں تو روڈ کو نہیں پار کراندا میں حافظ نو 10 روپے نہ دینے پاؤں عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے میں نے 12 واری رسول اللہ نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا سبحان اللہ ایسا کافران دیا جناب غلہ بھی آپ نابینا پھر امام الانبیاء آپ نے مسلح تے کھڑا کیتا ایک باری نہیں 12 باری حضور دے مسلح تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے عصائے کلیم اجتہائے غضب تھا اور گروہوں کا سہارا عصائے محمد اور اقبال بولے کہنے لگا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو اور پھر اقبال دوسری جگہ بولے کہنے لگا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر بھی اقبال کہنا ایک انسان سی لکھوں دے شکاری سن لیکن تامین حق بحق دارا سفر کہنا اتنی دیر اچھے حضور آ گئے بندگارا مسند خاکان سفر حضور نے غلاموں نے اٹھا کے بادشاہ کے مسند ہوتے بٹھا صرف رسول اللہ دیتا میں نے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ حضور کی شانہ جڑیاں چھڑ کے لوگ انگریزوں نے پڑ کر دیں انگریزوں نے یہ کیا میں نے کہا ہے اس سے بڑا ذلیل کائنات کون ہو سکتا جڑا حضور نہ منیا اس تو بڑا کوئی ذلیل ہو سکتا کائنات جڑا رسول اللہ نے نہیں منیا پھر انگریزوں میں خیر دا پہلو کیڑا ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بھیڑیا کھانا جائے گے میرے آقا نے فرمایا جب جو خیر دا پہلو ہوئے اندر کوئی خیر دا پہلو ہوئے وہ بھیڑیا کھا سکنا سمجھ آ رہی حالانکہ بھیڑی علماء بیٹھے نے کھال بھی طباغت کر کے پاک کی جا سکتی وہ تو جناب استعمال جلائی جا سکتی خنزیر ایک ایسی چیز ہے کہ جدا واڑ سات سمندر ایک واڑ بھی پاک نہیں کر سکتے خنزیر نجس العین ہے جیڑا بھیڑیا کھاوے وہ خیر دا پہلو نہیں تے جیڑے خنزیر بن کے کھاوے انگریز انہوں نے تو خیر دا پہلو ہو سکتا سانو غلام بنایا جائے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں انگریزاں دیاں گلاں کر لیں انگریزاں دیاں گلاں کر لو بچے ہوئے تسی جڑے حافظ بنے ہو داڑیاں پوریاں رکھو کچھ نہیں ہوندا صوفی تو بن ہی گئے ہوں ہاں نکی رسی تاں لوگ کہنا صوفی صاحب بچ کے پورے بھرے بازار ہیں مولوی جی بچ کے بہتر نہیں بندہ پھر پوری رکھ کے صوفی تو بن ہی گئے اتنی شرمندگی ہے حضور کے چہرے انور پہ سبحان اللہ لا یار کمال ہو گئی حضرت عامر بن فہیرہ میرے مؤنہ میں شہید ہو گئے قاری سن قرآن دے حافظ سن صحابہ کہنے دے تو آپ کو شہید کر دیتا گیا نا روح آپ بھی ہوتے گئی تھی نال بدن بھی قرآن پڑھ کے اتنا لطیف ہو گیا تھی بدن بھی اٹھ کے آسمان سے جا رہے تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہوتے ہو اے بی سی والے دے وارث نہیں ہاں تسی قرآن پڑھن والے دے وارث ہو تسی انہاں دے وارث بیٹھے ہو الحمدللہ رب العالمین پڑھن والے نے تانوں کوئی شرمندگی تو انہوں ہوے جڑا مرائی بیٹھا تسی رکھ کے شرمندہ ہو جو نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوم اپنے آپ نے بدلو حضور کا چہرہ اپنا کے بدلو شرمندہ ہونا چاہیے یا نہ اپنا کے شرمندہ ہونا چاہیے تسی کیوں شرمندہ ہو آیا جناب پر کہا مجھے رکھی میں پاس جائے کہ نائی نے غلطی کر دیتی میں کہا میری اتنی عمر ہو گئی نائی نے آج تک پوچھے بھی نہیں کہ جناب داڑھی کی کرنی ضرورت ہی نہیں ہوتی میرے کو آج تک نے پوچھے ہو جامت میں کو بندے قرآن کوئی تقریباً 25 سال ہو گئے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہو سکی میرے کو پوچھے کہ جناب داڑھی نے کی کرنا ہے وہ ایتھو کاٹ کے تو فارغ ہو جائے آپ مجھے تو کہتے ہو ذرا یہ بال سے بکھرا ہوا ہے ذرا کاٹ دینا تو فائدہ ہے اس کا کٹانے کا بھی فائدہ ہے
اپنے آپ میں بدلو. حضرت عثمان غنی گئے نا مذاکرات کرن, آپ کی ٹکنے دوتے شلوار کہ آپ کا چچا صاحب بھائی کہنے لگا مالی اور آگا تخشوان. انہوں نے کہا عثمان بڑا ڈر لگتا ہے جرا ستھن چاہیے پتہ لگتا ہونے نسنا تو. آپ نے فرمایا نا عثمان ڈریا نہیں, میں اپنے آپ کو مولانا مدینے کی گلیے میں جانے چلنے بیٹھا. شرمندہ مسلمان کیوں ہوئے؟ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہار, تیرے خالق کے حسن ادا کی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. پیر میرے شاہ صاحب ایک جھلک حضور کی دیکھی, داڑھی مبارکہ کی جھلک دیکھی. فرمایا طیف سرا من طلاته وشذ بدا من مفرته فسکرت ہنا من نظرته. نینا دیا فوجاں جگ چڑیاں تو ابرو کوس مثال جسن جب نوکے پیا دے تین چھٹک لپا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دل موتی دیا ہلڑیاں. اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تے رب دی شان آکھا, جس شان کو شانہ سب بڑھیا. اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے صورت تھی, وچ وحدت بڑھیا جد گڑی. اے کمبو صاحب نے دینا دی ساتھیہ نے جنہی محفل سجائی ہے, صرف یہ مقصد اتنا ہی ہے. اے صورت شاءاللہ پیش نظر, اے صورت شاءاللہ پیش نظر, رہے وقت نزاعت روز حشر, قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر, سب چھوٹیاں تھی سنگر. لاہو مختو مخطط برد یمن, من بھامری جھلک دکھاؤ سجن, وہ مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا بادی سن کریاں. ساڑھا جڑا جوگی بیٹھا ہے اسلام آباد کہتا ہے میں ہزارہ باری حضور کی زیارت ہوئی, میں آپ کا اصلی سید پیر میرے علی شاہ ایک باری جھلک دیکھی. فرمانے لکھیا پڑھیا سب بلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لولو ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہاں نال, جتھے دم مرن دی نہیں مجال. صلی علیہ ذوالجلال, اگر تو ٹماٹر ہو گیا تے پیر میرے علی شاہ فرمانے کیتی بھج کے وام کباب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارت بےتاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے, اندر یاد سجن مستان ہوئے, حیران تے بہو پریشان ہوئے, انہاں بیچیاں ظلم سیاہاں نال. پیر میرے علی شاہ صاحب ایک جھلک میں کی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب. اگے فرماندے میرے علی تو کون بیچارہ, نپٹ لاشا تے اودا نہارا, سر تے جا کے تو عیباں دا بھارا, لاوی فرید تو شاہاں. میرے علی کیوں پھرے اداسی, اج کل سونا آگ اللہ سی, حسن خوشیاں تے غم جاسی, میں ملساں لمیاں کر کر باہاں. میں کہتا ہے ہزارہ واری ہوئی کہ تیری داڑھی ہے جب جھوٹ مارنا. حضور کی زیارت ہے, میں کہا حضور کی زیارت ہے تو گل مک جاتی. پیر میرے علی شاہ صاحب کا آخر دے جناب مولانا غلام محمد گھوٹوی کہنے, میں جامعہ باولپور پڑھان جا رہا تھا, گلی میں ایک مجذوب لیٹیا, وہ کہنے لگا سنا مولی غلام محمد تیرے پیر تک ہی آ لے. انہوں نے کہا جی پیر میرے علی شاہ صاحب بیمار اندر لیٹے رہنے, باہر نکلنے نہیں. تو مولانا غلام محمد گھوٹوی کہتے ہیں, وہ مجذوب کہنے لگا تیرا پیر بڑا مکر ہے, وہ بیمار شمار کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی پھر اندر کیوں لیٹے رہنے؟ انہوں نے کہا اس وقت لیٹے رہنے کہ میرے بھی شہدہ حضور وچ فنا ہو گیا عشق رسول وچ, تے انہاں دا سایہ ہی مک گیا, تاں باہر نہیں نکلتے. ساڈے فقیر جنہاں نوں زیارتاں ہوئیاں آخر تے انہاں دے سایہ رسول ہو گئے, ایک جھلک ویکھ کے فنا پھر رسول ہو گئے. تو مڑ گئے تے کڑیاں نوں بیعت پہ فرما, مڑ کے تو کڑیاں نوں جناب تے لگیا جناب ڈانس کران کرنا, جناب انقلاب لانا چاہتا ہے, روسی تو مطلب جان دے ہو روس کا مذہب ہے نہ دنیا کا کوئی مذہب ہے نہ کوئی خالق ہے. وہ کہنا میں روسی انقلاب لانا چاہتا ہوں. علماء بیٹھے انہوں نے پوچھو روس کا کی مذہب, مذہب ہی کوئی نہیں. وہ کہنا دنیا کا کوئی مذہب بھی کوئی نہیں, تو خالق بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا پھر نظام کیوں چل رہا ہو گیا؟ بس زمانے سے زندگی ہوتی ہے, بندہ پیدا ہوتا ہے, پھر بڈھا ہوتا ہے, پھر مر جانا ہے, پھر اور جم ہوتا ہے, پھر اور جم ہوتا ہے.
انہوں نے کہا اس طرح نظام چلتا، خالق ہے ہی کوئی. روسی انقلاب لانا چاہتا ہے، فرانسی انقلاب لانا چاہتا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں کون سی رسی کہنا میرے جا بندہ جڑا ہے نا 1000 سال پچھلے کوئی نہیں پیدا ہویا. میرے جا جناب ناب خیر روزگار کوئی نہیں پیدا ہویا. میں کہا داتا صاحب بھی رگڑے گئے 1000 سال داتا صاحب بھی رگڑے گئے. وہ جڑے چمچے کٹتے نا انہوں پر جا کے پوچھو داتا صاحب بھی نہیں ہوئے تیرے جائے، خواجہ صاحب بھی نہیں ہوئے، مولانا روم بھی 1000 سال نہیں ہویا، بابا فرید بھی نہیں ہویا، اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہویا، مجدد الفسان بھی نہیں ہویا. تجھے کوئی جمعہ 1000 سال ہے جڑے انہوں نے بزرگوں کوٹلے والے انہوں نے بھی نہیں ہوئے. ہاں جی میاں شیر سولو صاحب نہیں ابھی میرا نشان بھی نہیں ہے، کسی نے بھی 1000 سال کوئی نہیں ہویا. تو انہوں نے جلیا کر دے راہ بھی نہیں بنتا. یاد کر کچھ اپنے آپ میں بچے کو بدلو. ہاں قرآن پڑھیا تو پھر قرآن کی قدر کرو. ہاں قرآن کی قدر کرو. میرے آقا مولا صحابہ کہنا نا حدیث پاک میں موجود ہے، جڑے صحابہ صفہ سن نا صحابہ مسجد بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. اتنی دیر میرے آقا ہے تو صحابہ جڑے سن انہوں نے صرف تیبان پتے ہوئے سن کو بھی گوڑے دے نیڑے نیڑے سے ایک دوسرے کے پیچھے چھپ گئے. حضور نے فرمایا کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن پڑھ رہے تھے. پھر میں پھر پڑھو دور بیٹھ گیا. انہوں نے دور سے بیٹھ گیا آج چمک دمک نہ ہوئے کیا کرو بھائی جناب فلانے کو بڑے کپڑے. انہوں نے کہا نا ساڑھے فقیرہ دے پھٹے پرانے کپڑے سن تے بادشاہ کو گزرتے بھی نہیں لگتے. افت سلطان و امیر اللہ الہ حیبت مرد فقیر اللہ الہ الہ کی پاور ہی بڑی ڈاڑی. حضرت نعمان بن مکرم یزدگرد دے دربار وچ گئے حضرت صاحب دا پیغام لے کے تے یزدگرد دے انہاں دی پھٹی ہوئی پگڑی ویکھی تے دندانے پے ہوئے تلوار ویکھی. وہ کہنے لگا بکھے ہوئے ہو جھلے ہوئے ہو تسی پرانے انج سی تہاڈا ماضی انج سی. حضرت نعمان بن مکرم فرمان لگے ماضی دے ورق مت پلٹ، اب کی بات کر. اب نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے مت ویکھ، میدان لگے گا پتہ لا دیں گے. ہاں جی کپڑا پاویں 10,000 کا پاو بندہ اندر چاہیے ایک بھی نہ ہوئے. اس کپڑے کو کی کرنا؟ کپڑے نال اس دا ہوندیاں 36 پیوانے لگے سن. حضرت عمر جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے 36 پیوانے لگے سن آپ کے کرتے لوگ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے گل بھی کر دی تھی جدو انہوں نے جرابہ لا کے ایتھے لائیے نا موزے لا کے ایک نہر آ گئی چھوٹی جی. حضرت عمر اپنی جرابہ مانا کر ویسے تو موزے آپ نے لا کے ایتھے رکھ دیتی، موزہ دے کے ایتھے رکھ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگا کی کیتا ہے تسی؟ لوگ کہنے کے انہوں نے امیر نے بھی نہیں پتہ کہ جیب میں پائے جانے تسی ایتھے رکھ دیتے. آپ نے فرمایا کی ہوتا ہے جناب؟ انہوں نے کہا تسی کپڑے بھی پھٹے پا کے آئے ہو 36 پیبند لگے تواڈے سامنے یہودیاں دے بڑے بڑے کھڑے انہوں نے مولوی انہوں نے بڑے بڑے عمراء کھڑے تسی بادشاہ آدمی ہو. حضرت عمر نے اللہ لمبی گئی آنکھ کھچی. آپ نے فرمایا آپ کیا سمجھتے ہیں کپڑے؟ فرمایا عمر تے وہی عمر ہے جے کو چھوٹ نہیں سن قابو آندے. فرمایا عمر تے وہی عمر ہے جے کو چھوٹ نہیں سن قابو آندے. لیکن آج 36 لاکھ مربع میل تے حکومت کر رہا کپڑے دی وجہ تو نہیں کر رہا، محمد عربی دی غلامی دی وجہ تو. پیچھے بیٹھے تسی ناراض ہو رہے ہو میرے نال، تسی کیوں نہ بول رہے؟ پتہ ہے حضور نے کی فرمایا جب سامنے میرا نام لیا گیا ہوئے تو میں درود نہ پڑھے. فرمایا وہ جنت دا راہ بھول گیا. حضور دا نام آوے تو میں اپنا نعرہ کبھی بھی نہیں لانا تو میرے تو بغیر کوئی لاوے میں انہوں بدل دینا. میں کہنا حضور کی بات کر. ہاں جی صرف جب حضور کی بات ہوگی تو پھر ساڑھے جائے کتے بلے انہوں نے بھی لوگ مان لینا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ مولی خاتم جتھے مر جائے باہر مر جائے ہماری کوئی حیثیت ہے؟ حضور کی بات کرو. نار پیچھے بھی بولو سارے. حضور کی بات کرو. لاؤ بھائی بچے تواڈے واسطے میں جنہاں قرآن پڑھیا انہاں واسطے گل کراں. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی کول ایک حافظ صاحب آ گئے. میں اپنا میں اس کرسی تے بیٹھ کے رمضان قرآن سنایا. اس کرسی تے میرے پیچھے 2 مقتدی سن. انہوں نے میں اپنی جیب وچ پیسے دیتے کپڑے سوا کے. سمجھ آئی؟ ہاں جی. تے میں نو کئی گنا زیادہ پیسے رب نے بھیجے. کسی نے بھی پتہ نہیں میں تیسری منزل پہ سنا سی. آج کسی نے بھی پتہ کوئی نہیں مل سے قرآن سنا رہا.
لیکن ایک بندے نے پیسے بھیجے کہ جناب یہ آپ کی خدمت ہے. میں کہا مولوی خادم بڑا لالچی آدمی تھی, نیت ہی پہلے دن پیسے دیتی تھی اور وہ تو ویک رہے تھے. ایک کیویں ہو سکتا ہے آپ کو؟ سائیں توکل شاہ بالوی کو ایک بندہ آیا, حافظ صاحب نے کہا حضرت جی مسجد نہیں لبھی. فرمایا جب قرآن ہے انہوں سنا. انہیں کہہ دی یہ مسجد نے. فرمایا کہ کی مطلب؟ فرمایا دریا کے کنارے گیا کر روزانہ صبح صبح پڑھ کے آ گیا. جس دن حافظ صاحب کا ختم سی نا, انہیں سلام پھیرے تھے ایڈ ہے جناب پوٹلی بتی ہوئی پیسے دی نال کوئی. حافظ صاحب نے کچھ چپائی تے نسی آمن سائیں صاحب کو. سائیں توکل شاہ سائیں نہیں جڑے آج کل دے بھنگ پین والے, وہ سائیں توکل شاہ بالوی ہو سائیں ہے. آپ نے مریداں نوں فرمایا تہاڈی نماز پڑھنا آسان ہے, ساڈی مشکل ہے. انہاں نے کیویں؟ فرمایا تسی اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہ شروع کر دے دیو. جب سائیں توکل شاہ بالوی کہنا نا سبحانک اللہم, جدوں تک آواز نہیں آندی قبول ہے اگلا لفظ نہیں پڑھدا. میں اس سائیں کی گل کر رہا ہوں, تسی آج کے کسی سائیں کو سمجھو. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی مسجد وچ بیٹھے ہوئے سن تے آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی. فرمایا جنت جو درخت ہے اتنا لمبا ہے کہ 500 سال جنت ہی اتنے چڑھے گا تے وہ پھل تک پہنچے گا, پھر 500 سال تھلے 1000 سال درخت چڑھنا اتنا دے مدت لگ جائے گی. تے مرید کہنے لگے حضور یہ تے جنتیاں نوں سزا ہے بھائی 5 سال اتنے چڑھو ایک پھل پر چھوڑن واسطے, پھر 5 سال تھلے اترو. آپ نے فرمایا چلیا اے مطلب نہیں جڑا تو سمجھا. مثلا آپ مسجد میں بیٹھے سن تے مسجد کے دروازے تے شاطور کا درخت سی. آپ نے فرمایا سمجھو جنتی آیا بیٹھا او درخت ایتھے جنتی بیٹھ کے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے تے گود وچ آ جائے گا. جب آپ نے یہ اشارہ کیتا نا تے شاطور کا درخت چل پیا. آپ نے جب عین کیتا شاطور کا درخت چل پیا. فرمایا ٹھہرا رہا چلیا میں تے مسئلہ سمجھا رہی تھی. ہاں جی میں اس سائیں کی گل کر رہا ہوں. مطلب تسی سویرے اٹھ کے کوئی ننگ دڑانگ کے بھنگ پین والے سائیں نہیں. ہاں ساڈے سائیں یہ ہو جائے. سائیں توکل شاہ بالوی کو حافظ صاحب بھجتے آئے. انہاں کہا جناب اے پیسے لگے. میں قرآن کو سلام پھیریا. فرمایا جائے آپ سے بڑا گھاٹے کا سودا کیتا ہی. انہیں کہا جی کیویں؟ میں پہلے دن پیسے کی نیت کی سی, جی پہلے دن نیت کردا مینوں رب مل جائے رب بھی مل جائے. اپنے آپ کو حافظ بھی بدلن اللہ واسطے جناب. پیچھے جڑا مرضی کڑا مڑ کے 1.5 فٹ کا لوگاں ستیویں والے دن رومال دینا ہے, ایک سوٹ دینا ہے تے سارا سال جڑا مالک دیندا ہے اتنا بھی یقین کوئی نہیں. ہاں جی پورا سال اپنی مرضی نال قرآن پڑھیا الحمدللہ رب العالمین. اس طرح تے قرآن نہیں. قرآن الحمدللہ رب العالمین. پیچھے جڑے کھڑے وہ بھی اس مسیتی جانے نہیں, اتنے پونے گھنٹے تراویح. میں کہا سدا سونا ہی قبر ہے, قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا. جیوندے کی جانن سار مایاں دی تے او جانے جو مردا. قبراں دے وچ ان نہ پانی, اوتھے ٹکر پانی کوئی نہیں. کدی دفن کیتا ہے کسی نے کدی نہ. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتھے خرچ لڑے نا دردا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تے نام تو باہو جڑا وچ حیاتی مردا وچ حیاتی مرن دا مطلب غازی الدین جنہاں حضور تو قربانی دیتی. غازی الدین کو پوچھا بعد لوگوں نے منکر نکیر آئے سن, انہوں نے کوئی نہیں آئے. یا قرآن پڑھانے ہیں جاؤ چٹی داڑھی ہو جائے گا. امام الحرمین امام ابو المالی امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی چ لکھیا. یہ میری سویرے غلطی نہ پکڑنا, فتوی جمع فتاوا بھی آندی تے فتاوی بھی آندی. میں تو سویرے کہوں جی مولانا صاحب گردانہ تو پڑھی آندی سے فتاوی کتوں پڑھیا کیوں جی مولانا. ہاں سویرے میری اپنے غلطی کرنا. ہاں الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی لکھیا. امام الحرمین امام ابو المالی جب فوت ہوئے تو قبر فرشتے آ گئے. کہ حضرت جی مر ربوں کا آپ نے چٹی داڑھی ہاتھ وچ نپی. فرمایا ہوئے 80 سال سے میں دسدا رہا لوگاں نوں رب رب میرے کو پوچھنا آ گئے ہو. مولانا فقیر محمد دہلوی نے ہدایت الحنفیہ وچ لکھیا حضرت ابراہیم بن حسین مسجد حرم دے بھی امام سن تے مسجد نبی شریف دے بھی امام سن. جدوں جناب اسرائیل آئے انہاں کہا مولانا لمحہ بہت تہاڈی روح کرنی. حضرت ابراہیم بن حسین کہنے لگے میرا مرن کا کوئی پروگرام نہیں, جاؤ اپنا کام کرو. کی محمد سے وفات ہونے وفات کیتی ہوئے صحیح, وفات بندے کیتی ہوئے صحیح. ہوں میں اگر صاحب کی گل چھیڑ دے میں 2 گھنٹے وہ لگ جانے. میں ویسے گل مکان تھی ڈرنا نہیں, میں مکان لگا گا. ہاں ورنہ حضرت صاحب بن معاذ رب نال گل کی سی مولا اے مینوں زخم ہو گیا
جے کافر تیرے نبی کے مقابلے آنا ہے تو پھر میں نے سیدھ دے دے، جے نہیں آنا پھر اسے زخم نال میں شہادت دے میں۔ لیکن ایک میری تمنا ہو رہے، اے بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی، میری آنکھاں جب تک ٹھنڈیاں نہ کری میں نے موت نہ دے۔ خدا سے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ کیوں جی؟ حضرت ابو مسلم خولانی نو اسود انسی کہنے لگا کہ آپ کے چھپانا آپ منار نظیم میں بڑی آگ جلائی ہے، آپ کی کتاب میرے کو پڑھی ہے، اور آپ دے ہاتھ پیر بنن لگے، انہوں نے کہا کی کروں گا، انہوں نے کہا تن آگے چھپانا ہے، فرمایا چھڑ دے ہو، میں نے کوئی شک ہے حضور آخری نبی نہیں؟ وہ کہندہ سی میں بھی نبی ہاں، وہ جب پوچھتے سی نا اشہد انی رسول اللہ کہ تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول، آپ فرمانے سے کی بھونگے میں سنے ہی کوئی نہیں، جب وہ کہتا سی نا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں حضور اللہ دے نبی والی، انہیں 3 بار اس طرح پوچھ کے آپ کی کتاب کو سٹن کا پروگرام پڑھایا، ہاتھ پیر پڑھنے لگے، فرمایا نا میں نے کوئی شک ہے، میں خود آگے چل کے جاؤں گا، آگے چل کے آپ چلے گئے، کھڑیا کھڑیا باہر آ گیا، فرمایا اور سناؤ کی کرنا ہے؟ حضور نال محبت ہوئے تو پھر گل کام بندہ دعوے نال کر سکنا کی کیا لکھا؟ حضرت عقبہ بن نافع حضرت عمر کے زمانے افریقہ کے جنگل گئے، اتھے جا کے لشکر اسلام رات پہ گئی، صحابہ نے کہا کہ ہاتھی گھوڑے شیر بابا راتی سب دھوئے دے لشکر نے نقصان دیں گے، آپ ٹیلے ہوتے چڑھ گئے کی محمد سے وفات ہونے مومنہ عشق مومنہ عشق رانا ممکن ہے ممکن ہے، اقبال کہنا جتھے عشق اتھے مومن، جتھے مومن اتھے عشق، دنیا جنہیں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا، حضور دا عاشق کر کے بکھاندہ آئیں جو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جنگل دے درندے ہاتھی شیر جناب سب ہوئے، آپ حضرت عقبہ بن نافع ہوتے چڑھ گئے ٹیلے دے، فرماؤ جنگل دے درندے ہو، اوہ موزی جانور ہو، اوہ شیرو، اوہ گدڑو، اوہ بھیڑیو، سنو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، آج رات کے لیے یہ جنگل خالی کر دیا جائے۔ حدیث ایک موجود ہے، شیر بھی نکل کے جا رہے سے بچیاں سمیت، ٹھونے بھی نکل کے جا رہے سے، سب بھی نکل کے جا رہے سے، محمد حضور نے وفا دے ملتے ہیں، وفاواں ہو رہا نہ نتیجے ادھروں لیں دے۔ ساڑھی قوم اس طرح ہی ہے، انگریزوں کی گلہ کر کے بڑے عاشق رسول ہیں، بات سننی نہیں ہے، یہ ہے صحابہ کا طریقہ اور تابعین کا طریقہ۔ حضرت حبیب بن زید بن سلمہ قذاب نے گرفتار کیا، انہیں کہا اشہد انی رسول اللہ، جڑی گل انہیں کی تھی وہی ابو مسلم خولانی کی تھی۔ حضرت حبیب بن زید کی ماں حضرت ام عمارہ میدان احد وچ رسول اللہ کا دفاع کیتا اور حضور کے دائیں بائیں ہر طرف لڑیاں، بعد جب میدان فتح ہویا کہ رسول اللہ نے فرمایا فلتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، فرمایا میرے غلاموں ہے جان دے ام عمارہ نے ہر طرف اس نے اپنے نبی کا دفاع کیتا۔ حضور نے فرمایا بارک اللہ فیکم آل البیت، فرمایا سارے گھر والوں میں اللہ برکت دے۔ حضرت ام عمارہ کہنے لگی دعا نے پہلے نہیں ملتی، آج چاہیے جنت جس مقام میں تسی رہنا وہ جائے چاہیے۔ ایک میں ہزاروں موضوع چھیڑ دیتے تھوڑے سامنے، میں صرف تھوڑی خوشبو تو سنگا رہا ہوں، حضور کی بات کرو تو یہ باتیں حضور کی بات کرو۔ اچھا جی میرا مجمع بھرے مجمع پر سوال علماء نو چھٹ کے جڑے خطیب ہیں انہوں نے چھٹ کے بندہ اٹھ کے کوئی دسے گا نا انعام 500 روپے انعام دے جڑے تسی میں دسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن داخل ہوئے مکے وچ تے حضور دی زلفاں دی کیفیت کی سی؟ مجمع کوئی دسے 500 روپے فقیر کو یہ بھی خاص انعام دے حلال پیسے، ہاں بالکل، ہاں جی کوئی رشوت نہیں، کوئی جناب نمبر 2 مال نہیں، کوئی پھک نہیں کدی بیچی، کدی چھولے میں جناب لون لا کے نہیں بیچا، کدی جناب بیسن گند بنا کے نہیں بیچا، بس اے تھوڑے حضور کی گلاں دسنا صرف دسے جی بھرے مجمع وچوں حضور اس دن صحابہ کہندے حضور کی زلفاں دی کیفیت کی سی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے گل صحابہ کہتے ہیں حضور کی زلفاں اس دن 4 حصے حضور نے تقسیم کی تھی، 2 حصے ادھر رکھ کر ایسا 2 حصے ادھر۔ یہ ہوں یاد رکھنا ہے کہ میرے جو مولوی کو تقریر ہے کہ 500 روپے تو کماؤ، سبحان اللہ، ہاں جی میں تو جناب یہ کرنا ہے حضور کی بات کرو۔ ایسے میرے حال فاروق کا بات نہیں ہوئی، یہ تنظیم ہے جو قرآن کے ورقے جمع کرتی، کوئی نہیں، قرآن کے ورقے زمینیں جمع کرتی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھا کمال کی بات، میں نہیں پڑھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کو سیدھا جو قرآن مجید ہو جائے نا، فرمایا ان کو دفن نہ کیا جائے،
بلکہ ان کی تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گھروں میں ڈالتا ہے۔ ایک گھر کتنا بدل کرے قرآن دے ورگے زمینہ وچ دفن کرنے کے بڑی بڑی گڈیاں والی جا کے مسجد دے باہر بوجھ والی جگہ رکھ کے بھائی تم ادھر دفنانا ہے تے کوئی بناؤ اور تے تسی اتنی چیزاں بنائیاں تے قرآن دی حفاظت واسطے کوئی جگہ ہے کوئی جیسا قرآن دے گھر ہے تے روڑا میں اپنے آپ کو بدلو اس طرح حضور دین نہیں آنا اے مدرسہ کسی جڑا بنایا میں تقریر مکان لگا بالکل اے مدرسے بنانے کا کوئی مقصد ہے میرے سامنے چیف جسٹس آ جائے نا صدر پاکستان دے ویسی ممنون مسیح بھی نہیں آندا میں نو آندا ہے منا یمن منن فومان ومن یمن منن فذاک الممنون ہاں جی میں نے وہ پوری گردان آ لیکن انہوں اپنا بھی نام نہیں پتا ہونا سیگا واحد مذکر اسم مذکور ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب نصر ینصر اے فقیر نو آندا ہے ساڈی قوم کہنی جی اے جی انتخاب ہو رہا ہے انہوں نے اردو پڑھنی نہیں آتی یہ لفظ انتخاب نہیں ہوتا انتخاب ینتخب انتخاب اے جی میرا امتحان ہو رہا امتحان ہے یمتحن امتحان امتحان تعالیٰ زیرے ساری دنیا پڑھ لی امتحان مطالعہ تالا یطالع مطالعہ تن مصدر ہے مطالعہ لفظ ہوتا ہے مطالعہ نہیں اے تے عام یہ اردو دی گلاں میں تھوڑے سامنے سانو کہتے جائے گا اس تو بڑا کائنات وچ شاعر کون ہے جنوں قرآن پڑھنا بھی نہ آوے اے دینی مدرسے کا مطلب ہے اے کمبوز صاحب انہوں نے ساتھیاں نے سارے علماء نے مل کے اپنے بچے نے سے بھیجو تے علماء نو بھی چاہیے گوڑا لا کے بہ جائے گوڑا لا کے بہ جائے این گوڑا لا کے بہ جائے پڑھاؤ اے میرے نال تے معذوری باغ وچ ہوئی میں 200 طالب علم پڑھائے کلے 200 طالب علم پڑھائے ایک دفعہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی میں ملن آئے اس میں 10-12 سال پہلے دی گل ہے کلاس وچ بیٹھے تھے جناب بس تے پسینہ پسینہ ویسے بھی انہوں نے گرمی بڑی لگتی جیل وچ میں کہتا سی شاہ جی پکھا بند کرو کہنے لگے مولوی خادم تو بیمار ہے میں کہ بیمار نہیں ہوں تھوڑی والی صحت تے نہیں نا میری بھی ایک پکھا چلان دے جیل وچ شاہ صاحب میرا میں شاہ جی بند کرو پکھا میں سردی لگی وہ کہتے میں گرمی لگی تے کلیاں میں درس دینے سن وہ کیمپ جیل کلے جناب بٹھا کے سامنے نماز تو بعد شاوری کہنے مولوی خادم سن درس میں کہ شاہ جی شاوری انجے بولن جو لکھا نے مجمع بولے میں شاہ جی ہوستا بولو کلے اتنی دیر جو جیل والے جناب وہ چکی بالٹی نے ناشتہ دینا میں کہ شاہ جی مولا یہ سلم پڑھو میں ذرا ناشتہ مصروف کروں میں اس میں شاہ جی میرا شاہ جی نہ میرا بڑا محبت ہے وہ میرے نال بھی محبت کر دیں میں انہوں نے جیل جناب انہوں نے گھٹنا انہوں نے چونکہ شوگر کے مریض سن انہوں نے میں پھر کہنے سن پھر انہوں نے لکھا کہ اسیری میں خادم حسین رضوی کی وفائیں یاد رکھیں میں پھر انہوں نے گھٹنا مالش کرنی کہنے لگا آپ نے بندہ استاد العلماء ہوئے تھے میرے پیر گھٹے میں کہا شاہ جی تو نہیں گھٹنا نسبت نے گھٹنا آل رسول سے شاہ جی میں ملن آئے تو میں دیکھے تو میں کہنے مجھے کھا دیں سونے کا کچھ تو کھانا یا چاندی کا کھانا میں کہ شاہ جی قسم بخدا گھروں ٹکر کھا کے آنا مڑ کے گھر کھانا کہنے جا رہے اس کے علاوہ رب ہی آیا تیرا کہ اتنا کرم انہوں نے کیتا ہے ورنہ ایسے تو بندہ 2 دن بعد جھلا ہو جائے میں کہا نہ جھلا کے جو ہے دنیا کے اتنے کتا کسی نے رکھے ہوئے راتی ٹکر پاوے تو بھونکتا سویرے پھر انہوں نے دوسری ٹکر میں کہا جنہ جو دین داسی کام کر رہے ہیں وہ ٹکر سن باندھے اے میں کہا مولانا سارے حضرات نال گل کر رہے ہیں کہ تسی جی دین دا کام کرو گے کہ مالک بندہ کتوں نہ کتوں بھیج دیں گے وہ میں توکل علی اللہ فهو حسبہ یہ تسی دین سمجھ کے گوڑا لا دو گے تو تسی ویکھنا تواڈے کول لوگ قرضے لے آ جان گے مولانا صاحب دا قرض دے گا مہینے تو بعد مل جائے گا تنہا 5000 کے پیسے کتوں آ گئے مولانا کول میں کہا رب تو ہوے صحیح ماں کیا جود و کرم ہے شاہ مدح تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ کے مالا اپنے علماء میں علماء کسی میرے سر کا تاج ہو ہر کوئی اپنے وراثت کی حفاظت کرنا آج اسی کیوں دین سے دور ہو رہے ہیں درس نظامی اسی کیوں ختم کر رہے ہیں سانو کیڑی پریشانی درس نظامی ختم کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ ساڑھے صوفی محمد اللہ جتا صاحب دھرنا نہیں کسی کو میں ایسے تقریب میں اسلام آباد پچھلے ہفتے گیا کہ دھرنے کے قریب میری تقریب سی اتنی میں انجن چھکیا پڑیا اسلام آباد کی انجن کمن میں آکا میں نے بلایا کہ ایڈیو جوڑی میں نے بلایا تو پتہ نہیں کہ میری کی تقریب کرنی اور جب کمن کی مولی پاسی پھنس گیا اس مولی کو بلا میں آگے جناب میں تو گانے ہوئی کرنی چاہتا دل کر رہا ہوں ہاں ڈرنا بھی نہیں حضرت
حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی روزانہ جاندے سن سائیں کام والے دربار تے اوتھے ایک شیعہ سی انہیں کتا بڑا سارا رکھ لیا مفتی صاحب روز رکھتے ہیں انہیں کتا چھڑ دیتا ایک دن دیگری دے کتا جب مفتی صاحب کے قریب گیا انہیں ٹون ٹون کرتے واپس ہویا آپ جناب جو ہے شاگرد سی انہیں کہا جی کی ہویا میں جناب دا کام کرنے ہیں پھر صوفی محمد اللہ جتا صاحب فرمان صاحب کتے کی رسی ہوئے مالک کے ہاتھ ہوئے صحیح تعلق کتے کی رسی ہوئے مالک کے ہاتھ شیر میں بھی پہ جاتا اپنی پاور کے نہیں پہنا کہنا مالک کے ہاتھ تسی جنہ دے وارث بیٹھے ہو انہاں دے پھانسی دے پھندے میں حضور دی نعتیں لکھی میں علماء نال گل کر رہا ہوں مولانا سید سفید علی کافی نے انگریزاں 2 دن تو بعد پھانسی دی سزا سنائی تے شاہ جی بڈھے سن انگریز سویرے جناب پھانسی دے پھندے دی طرف شاہ جی نو لے چلے تے شاہ جی پہلواناں دی طرح چلے تازہ تازہ نعت لکھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب الاولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے جنہیں ہم لیٹر جلا گئے جامعہ عثمانیہ رضیہ قائم کر گئے اے ساڑھے بزرگ پھانسیاں پہ جھولے میں سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سبحان رہ جائے اے علماء جنہیں بیٹھے ہو تسی مولانا حضرت موہانی کے بارے سے 27 سال انگریزوں کی چکی پیسی 27 سال مولانا نے اندر گئے سن اینڈ سن جب واپس آئے کہ کمر اینج ہو چکی سی لیکن اندروں انگریزوں نے خط لکھیا فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت اور شاہوں کے تکبر سے بھی کم کر نہ رہا میں آخر کس بار گائے خاص کا گدا تسی جنہ دے وارث بیٹھے آخری گل میں کر کے اپنی گفتگو مکان لگا میں علماء نال گل کر رہا ہوں پہلے تے عوام نال سی ہن علماء نال میں گل کر رہا ہوں تسی جنہ دے وارث بیٹھے ہو علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دیا جیلہ انہاں بھوندیاں انہاں دے وارث تسی بیٹھے ہو مولانا فرماندے الثورۃ الہندیہ عربی وچ دا ترجمہ باقی ہندوستان بدارا لگتا اردو وچ علامہ فرماندے مینوں غذائے جی دینے سن جڑی سب سے زہر نال زیادہ کڑوی پانی مینوں یہ ہو جا دینے سن جڑا تمبا بھی کوڑا نہیں ہوتا میرے کپڑے بھی انہاں لال ہے میرے کو کتاب موجود ہے مجھ دا لباس کٹ کے ساڑھے بزرگاں نے پوایا ہے لباس کا تصور بھی کوئی نہیں سی مونج دا لباس علامہ فتح خیر آبادی نے پوا دیتا مٹی دے ٹوکرے آپ نے سر تے چائے ہڈیاں گل گئیاں آخری باری انگریز گیا انہیں کہا مولانا اے جڑا فتوے دے تھلے نہ لکھیا فضل حق اج بھی تو کہہ دے میں نہیں ہاں کوئی ہو رہے تیری صلاح یہ معاف ہو سکتی علامہ اٹھ نہیں سکتے ہڈیاں گل گئیاں سر علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے انہیں فاروقی نے جوش ماریا بات کمینیا یہ تو ایک فضل حق ہے ہزارہ بھی عمان سزا ہی دو فتوہ یہی ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد مولانا مدولہ شاہ مدراسی اس زمانے میں انگریزوں نے کیا کہ مولانا دے سر کی قیمت 50,000 روپے دے مولانا مدولہ شاہ مدراسی دی انگریزوں سر کٹ کے چاندنی چوک دہلی وچ لٹکا دیتا مولانا دا سر کٹ کے یہ انہوں نے کٹے ہوئے سر انہوں نے پھانسیاں دی خوشبو نال پاکستان قائم ہو گیا آپ اس پر گندگی نہیں پھیلنے دینی بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا چھڑکاؤ کرتے رہنا اس کا چھڑکاؤ سے یہ واپس برکت رہے گا رہ گیا تر قادری ساڈا مسئلہ تو کہتا دینی مدرسے بند کر دیو اے ساڈے علماء جڑے بیٹھے اے علامہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے وارث بیٹھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی میں وائسرائے ہند ملن آیا وائسرائے ہند لیڈی بھی ہوتے نال وائسرائے ہند مطلب جانتے ہو پورے برے صغیر کے انگریز مالک سن انگریز ملن آ گیا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نو محدث صورتی دے پیرن محدث صورتی اعلی حضرت نال 20 سال بٹے اعلی حضرت کا نام لیندے سن بھائی یہ مرید ہی اعلی حضرت دے حالانکہ مرید تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سن لیڈی نال ملن آ گیا وائسرائے ہند آپ نے فرمایا میں نہیں ملنا زبردستی اندر آ گیا حضرت بیٹھے سن تھلے چٹائی ہوتے تے نال دی لیڈی بھی حضرت کو کرسی تے ہے کوئی نہیں 2 بڑے گھڑے پے سن پانی دے بھرے ہوئے آپ نے فرمایا نا پانی ہٹا دو مدہ کر دو وائسرائے ہند نو تے بٹھا دو تو سانو میں کہنا اسی تے انہاں دے وارث ہاں جے وائسرائے ہند نو گھڑے تے بٹھا دیتا اسی انہاں دے وارث جامعہ فاروقیہ ہے عثمانیہ رضویہ والے اس مدرسے نو قائم کرو انہاں نال تعاون کرو
آپ نے پیسے رائے خدا میں دیتے کر حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ گڈ مار کے رکھے تو پھر رب بھی گڈ مار دے. کیوں جی؟ رب نو آزمانا بھی نہیں چاہیے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی مولانا محبوب عالم صاحب کہتے ہیں انہوں نے خلیفہ سن کہتے ہیں بھائی سائیں صاحب نے بیان کیتا ہے جڑا رائے خدا وچ دے رب نوں دیندا. کہتے ہیں میں 1 روپیہ حضرت سائیں صاحب نو نیاز پیش کیتی تے شام تک 30 روپے آ گئے. میں تو بھائی سائیں صاحب کا تجربہ تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر میں ایک دن روپیہ چکیا تو پھر سائیں صاحب نو دین چلا گیا بھائی آج پھر 30 آ جانے. حضرت سائیں صاحب فرمان لگے مولانا رب نو آزمانا نہیں چاہیے, پہلے خرچ تے کرو نا جڑے رکھے نے بخش جو بعد. اہل سنت بھی اپنے جیباں جڑیاں نا علاوہ کہیں گے سنیوں کا کام نہیں ہوتا. کام تب ہوگا جب آپ پیسے نکالیں گے. مدرسے ایسے تھوڑے چلتے ہیں. آپ نے پیسے نکالیں, صدقے خیرات اپنے مدرسوں کو دیں تاکہ یہ قیامت تک اسلام کے قلعے ہیں. اور جنرل پرویز مشرف کا چمچہ جنرل شاہد عزیز انہیں ایڈی موٹی کتاب لکھی, میں ساری پڑھی ہوئی میرے کو موجود ہے. انہیں کہا آخر یہ خاموشی کہاں تک. وہ انہیں لکھا کہ اگر دینی مدرسے نہ ہوندے تو نکاح پڑھانے والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لگنا. اگر دینی مدرسے نہ ہوندے تو جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی کوئی نہیں سی لگنا. اینوں قائم رکھنا ہے سدا, ہر صورت وچ قائم رکھنا ہے. کوئی اپنا چمچہ اٹھے یا بیگانہ چمچہ اٹھے, انہیں کہا رہے گا یوں ہی ان کا. جب مدرسے رہیں گے تو پھر حضور کی باتیں ہوں گی رہے گا یوں ہی ان کا.